انسان وہ واحد مخلوق ہے جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. جانور نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں. فطرت نے انہیں جس ٹریک پہ چلایا، جس راستے پہ چلایا، وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چلتے ہیں. جو صفات ان کے اندر فطرت نے، قدرت نے ڈال دی ہیں، وہ صفات چینج نہیں ہوتی. لیکن انسان میں ظالم بھی ہیں، عادل بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کنجوس بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں، بے حیا بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، غیرت مند بھی ہیں، غیرت لیس بھی ہیں. یہ ساری صفات انسانوں میں ہوتی ہیں، یہ جانوروں میں یہ صفات نہیں ہوتی. آپ ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے یا بیان کے بعد کریں گے؟ بیان کے بعد ابھی پھر تو یہ کریں. جی He recited 2 verses of Surah Naziat, وَأَمَّا مَنْ طَغَى, and then those who disobey Allah subhanahu wa ta'ala, for them the abode is Jahannam, and for those who obey Allah subhanahu wa ta'ala, the abode is Jannah. Mufti Sahib mentioned that this is actually the whole khulasa and the whole completion of our deen. And if these verses were not there, then we may be misguided. That he mentioned that the difference between insan, mankind, and animals are that insan, mankind, that is us, we have the choice to obey Allah subhanahu wa ta'ala or to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. No. Obey Allah subhanahu wa ta'ala کی طرف تو میں بھی آیا نہیں ہوں. میں to do good or bad. جی good ہو. Yeah, to be obedient to yourself and to be respectful or disrespectful, to be good or bad. Whereas animals, they don't have that choice. They don't have that distinction quality to distinguish between right and wrong. اب یہ بات تو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مسلم بھی مانتے ہیں کہ انسانوں کی 2 ٹائپس ہیں، اچھے اور برے. اور جانوروں کی ایک ہی ٹائپ ہے. جو جانوروں میں کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بلٹن ہوتی ہیں کمپنی کی طرف سے. کتے وفادار ہوتے ہیں تو ہمیشہ وفادار ہی رہیں گے، وہ بے وفا نہیں ہوتے. جو جانور بہادر ہے وہ ہمیشہ بہادر ہی رہے گا. لیکن انسانوں میں انسان اپنے اختیار سے دونوں ٹریک ہیں اس کے پاس، اچھے راستے کو سلیکٹ کرے یا وہ برے راستے کو سلیکٹ کرے. یہ انسان کے پاس آپشن ہے. یہ بات کافر بھی مانتا ہے، مسلم بھی مانتا ہے، غیر مسلم جو خدا کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، وہ سب یہ بات مانتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا میں سزائیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، جانوروں کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. پوری دنیا میں لاز انسانوں کے لیے بنتے ہیں. اچھے لوگوں کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، ایوارڈ دیے جاتے ہیں. جو برے لوگ ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں، لیکن جانوروں کو سزائیں نہیں ملتی. آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے 6 انسانوں کو کاٹ لیا تو اسے امریکہ میں جیل سنا دی گئی ہو یا سزا دی گئی ہو. اس لیے کہ وہ اس نے اگر کاٹا ہے تو وہ اپنی نیچر سے مجبور ہے. تو یہ بات تو پوری دنیا میں چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، خدا کو مانتے ہو، نہیں مانتے ہو، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ہیومن کائنڈ. انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، اچھے اور برے. جی آپ اچھے انسانوں میں آتے ہیں. جی Mufti Sahib is giving a talk in English as well. So Mufti Sahib, basically, very quickly, my transition will be small. Mufti Sahib saying there are 2 kinds of mankind. But whereas animal, there is no 2 kinds. There's only 1 kind of animal. That they are, what they are fit or what they've been created for. Insan are the ones that I mentioned earlier, they have choice. There will be good kind of people or bad kind of people. And hence that's why the reward and punishment is dealt only with humankind. That if a human being does something good, they will be rewarded. If they did something wrong, then they will be held accountable. Whereas animal, there will be no accountability for them, good or bad. You gave the example of a dog. If a dog does something bad or did something good, it is accepted that it's a dog or any other animal, whereas human being, we have accountability. یہی وجہ ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا نا کہ ہم قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو کسی نے کہا اگر ماں گائے جو ہے وہ پریگننٹ ہو تو اس کو کوئی ذبح کرتا ہے تو یہ بہت بڑا کسی نے کہا جرم ہے، کیونکہ اس کے بچے کا کیا قصور ہے. تو میں نے کہا کیا اس کی ماں نے 7 قتل کیے تھے جو ہم اس کو ذبح کر دیتے ہیں؟ قصور تو اس کی ماں کا بھی نہیں ہے. تو جانور کو ہم جو ذبح کرتے ہیں وہ کھانے کے لیے کرتے ہیں، اس کے کسی جرم کی سزا نہیں دی جا رہی ہوتی اس کو. So the example he gives is when you slaughter an animal, especially let's say for a cow, someone asked Mufti Sahib an example, what if it's a female cow, it's a pregnant cow, it's unfair that we slaughter that cow and there's a fetus or the young born which is right there. So Mufti Sahib in response is saying we are not slaughtering that animal because they have done something wrong.
Rather, we slaughter it because of the command of Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy for us, so we consume, we eat that animal. So there is no logical understanding that we are paying back that animal, or it's a punishment for that animal that we are sacrificing. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ انسان اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اب اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا انسان کہتے کس کو ہیں؟ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے. اچھا انسان کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ گاڈ، خدا، اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کون سی کوالٹیز ہیں، کون سی صفات ہیں جو اچھی ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کرو گے تو آپ اچھے انسان کہلاؤ گے، اور کون سی صفات ایسی ہیں، کون سی کوالٹیز ایسی ہیں جو آپ اگر اپنے اندر پیدا کرو گے تو آپ برے انسان کہلاؤ گے. اسلام نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے وحی. خدا بتائے گا، اگر خدا نہیں بتائے گا تو انسان خود فیصلہ کریں گے. اور انسان کے لیے جب اچھائی اور برائی کا ایک کرائٹیریا، ایک معیار متعین کرتا ہے، اس میں ڈنڈی مارتا ہے، اس میں دھاندلی کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے. جی. So Mufti is saying now when we speak about mankind, that the qualities of mankind, when we mentioned earlier, the good and bad, when we're speaking about the good nature of a human being, who decides that? So he's saying that we get that definition of what makes a person good is what we get from Allah subhanahu wa ta'ala, because it cannot be man-made qualities or man-made criteria. Because he's saying that if we were to decide what is the criteria for being good, because of the nature of us as human beings, we will shortcut and we will make some exceptions for one another. اگر ہم انسانوں سے، خدا سے نہیں فیصلہ کرواتے کہ اچھائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، گاڈ سے نہیں پوچھتے، خدا سے نہیں پوچھتے، تو ہمارے پاس پھر اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ہے کلچر. کلچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کلچر پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کلچر برا ہے تو وہ برے کو اچھا کہے گا اور اچھے کو برا کہے گا. ایک جہیز کی رسم ہے ہندوستان پاکستان میں، کس قدر لڑکیوں کی زندگیاں اس رسم نے تباہ کر دی ہیں، برباد کر دی ہیں، خودکشیوں کی رپورٹس ہیں. جہیز کلچر کیا کہتا ہے؟ بیٹی کو بغیر جہیز کے نہیں رخصت کرنا چاہیے. تو ہم اگر کلچر کو فالو کریں گے تو کلچر بہت ساری چیزوں میں ہمیں غلط چیز کی طرف لے کے جاتا. کلچر ہومو سیکسولیٹی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جو کلچر تھا اس میں ہومو سیکسولیٹی بہت زیادہ پھیل چکی تھی. جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ برا ہے تو قوم نے کیا کہا؟ یہ ہمارا کلچر ہے، اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ ہمارے علاقے کو چھوڑ دیں. آپ کو اس سوسائٹی میں رہنا پڑے گا تو اس کلچر کو فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یہ پسند نہیں، آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کلچر کو بیس نہیں بنا سکتے، کلچر کو بنیاد نہیں بنا سکتے کسی چیز کو اچھا یا برا کہنے میں. کلچر میں کرپشن عام ہوگی تو کلچر جو کرپشن نہیں کرے گا اس کو کلچر برا کہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں نا یہ تو بھائی سبھی جھوٹ بولتے ہیں، سبھی 2 نمبری کرتے ہیں. تو سب کے کرنے سے، کلچر کے کرنے سے اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی نہیں ہو جاتی. تو اس سے پتہ چلا ہمارے پاس کلچر کو فالو کرنا، یہ طے کرنے کے لیے کہ ہم کلچر سے ڈیسائیڈ کروائیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہوگا. Mufti Sahib is not saying that the criterion of deciding what makes a person good are different factors. One of them is culture, a person's culture, what background they come from. He's saying if we take that as an example that defines a human being a good person, then that doesn't make sense. Why? Because in some culture, things differ from another culture. For example, in the subcontinent, from India, Pakistan, there is a culture when at the time of wedding, the girl's family would give them enough gifts, and at some point it's required. But that culture doesn't make sense. It actually goes contrary to other cultures. So just because it's in the culture doesn't mean it's a good thing. Some places there's a culture. Back in the time of Lut alayhi salam, the culture of homosexuality was predominant. But doesn't mean that just because in the culture we accept the values of that. And Mufti Sahib also mentioned in some culture they might say it's okay to lie. Everyone lies. So just because if a culture is bad doesn't mean that we adopt those qualities as a criteria for something to be good for a human being.
So that he's saying that culture does not dictate the qualities for a good person. دوسرا, ہمارے پاس کسی چیز کو پہچاننے کا راستہ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس. انسان اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہے, ان کی رائے کو فالو کرتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو بنیاد بنائیں تو اگر باپ دادا خود غلط راستے پر ہوئے, اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا تھا تم اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو بناتے ہو اور پھر ان کو خدا کہہ کے ان کے سامنے جھکتے ہو, الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں, ام لہم ایدی یبطشون بہا, ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں, ام لہم اعین یبصرون بہا, ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کے پاس تو جو پارٹس ہیں نا ان میں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں, تم ان سے اچھے ہو, ان سے زیادہ طاقتور ہو, تو تم طاقتور ہو کے اپنے ہاتھ سے جس کو کریٹ کرتے ہو اس کے سامنے جھکتے ہو اور اس عمل کو اچھا عمل کہتے ہو. تو وہ قوم کیا جواب دیتی تھی, انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم نے اپنے ابا کو بھی ایسے ہی کرتا ہوا دیکھا, اپنے دادا کو بھی, پردادا کو بھی, یہ ہماری پرمپرا ہے, یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا, اچھا قرآن نے کیا کہا, اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگر تمہارے پیرنٹس سے تمہارے باپ دادا سے غلطی ہو گئی, عقل کے خلاف کام کیا, تو کیا پھر بھی ان کو فالو کرو گے؟ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم ماں باپ بھی کرائٹیریا نہیں ہے انسان کو اچھا اور برا بنانے میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو فالو کرے, اپنے باپ دادا کو فالو کرے, اپنے خاندان کو فالو کرے. تو یہ دوسرا طریقہ بھی اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کا ریجیکٹڈ. عقل کہتی ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. The second criteria that some might think that how do we define the character of a good person would be that we follow our parents, our father, grandfather, and great-grandfather. Because in the Quran, the reference that Mufti Sahib gave is when someone asks, why are you worshipping these idols? They cannot even hold, they cannot do anything, they cannot listen, they cannot benefit you. The response of the mushrikeen was, this is how we saw our fathers and grandfathers doing. So Mufti Sahib is saying that that also does not logically make sense because parents can make mistakes. And just by saying that a criteria for us being on the right track or having the quality of a good person is that we follow our parents does not make sense because parents can make mistakes or they can make wrong choices, and that may a person is not definite that they would follow the choices of their parents. تیسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ سلیکٹڈ لوگ جو بہت عقل مند ہوں, بہت ذہین لوگ ہوں, ان کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ انسان کے لیے کون سے کام ایسے ہیں جو اگر وہ کرے گا تو اچھا انسان کہلائے گا, اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو برا عمل قرار دے دیا جائے. تو سلیکٹڈ لوگ ہوں, قوم کے ذہین سمجھدار لوگ ہوں, وہ عقل سے فیصلہ کریں کہ یہ کام کرنے کا ہے اور یہ کام نہیں کرنے کا, یہ لیگل ہے یہ انلیگل ہے, اس سے کرنے سے تم اچھے انسان کہلاؤ گے, گڈ پرسن کہلاؤ گے, نائس پرسن کہلاؤ گے. ہم کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, کہتے ہیں نا آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی ہے. تو اچھے آدمی سے مل کے خوشی ہوتی ہے نا, برے آدمی سے مل کے تھوڑی خوشی ہوتی ہے. تو کون اچھا ہوگا کون برا ہوگا یہ طے کریں گے قوم کے ذہین اور عقل مند لوگ. جی. So the third criteria that Mufti Sahib is explaining is some might think that why don't we select few intellectuals and those who are the leaders of the community and they will define the criteria for being the good person that we are talking about. We spoke about culture, we spoke about the parents. The third criteria, the third category could be that the smartest and the most wisest individuals in the community. Then what that comes is that because they will define what is good and bad in the society. اس طریقے میں دو پرابلمز ہیں. نمبر ایک, یہ طے کون کرے گا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں, یہ کون طے کرے گا بیٹھ کے؟ عین ممکن ہے میں کہوں یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے یہ پرلے درجے کی حماقت کر رہا ہے. انسانوں کی رائے میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے. سلیکٹ کون کرے گا؟ اگر سلیکشن کا اختیار دے دیا جائے بے وقوفوں کو تو کیا وہ عقل مند کو سلیکٹ کریں گے؟ وہ ان کو سلیکٹ کریں گے جو ہمارے یہاں ملک میں بہت سے لوگ سلیکٹ
انڈیا اور پاکستان میں جو سلیکشن ہو رہی ہے وہ طے کریں گے اچھا کیا کرنے کا کام ہے اور کیا نہیں کرنے کا کام ہے. تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. ایک بات تو یہ, اور اگر ایسا ہو جائے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں جو بہت ہی ذہین لوگوں کو سلیکٹ کریں کہ آپ بتائیں گے اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تاکہ اچھے کو ہم بنائیں اختیار کریں اور برائی سے ہم ایوائڈ کریں, آپ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کریں گے. اول تو ایسا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے, اور اگر ممکن ہو بھی جائے تو انسان کے ساتھ اگر وہ عقل مند بھی ہے, خواہشات کی ایک سمندر ہے جو انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کر دیا ہے. بہت دفعہ ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط کام ہے, لیکن ہم اس کو غلط اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں خود وہ کام چھوڑنا پڑ جائے گا, اور انسان پھر وہاں اپنی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو اگر ہم نے چند ایسے سلیکٹڈ لوگوں کو منتخب کیا کہ آپ بتاؤ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تو اگر وہ فار ایگزامپل سب شراب پیتے ہیں تو وہ شراب کو کبھی بھی اللیگل قرار نہیں دیں گے, کیونکہ ان کو چھوڑنی پڑے گی, اور وہ شراب چھوڑ کے ان کا دماغ کام نہیں کرے گا, وہ کیسے شراب کو اللیگل قرار دیں گے. اگر ان سب کی گرل فرینڈ ہے اور وہ سب زنا کرتے ہیں تو کبھی بھی وہ زنا کو غلط ہونے کے باوجود بھی اللیگل اور برا قرار, آپ لوگ میرے سینٹنس کو مکمل کریں, وہ برا قرار نہیں دیں گے. اگر ان سب نے اپنے ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے تو وہ ابا اور اماں کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنے کو اور ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو اللیگل اور غیر قانونی قرار نہیں دیں گے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ اتھارٹی چند چیزوں میں تو انسان کے لیے ایکسپلین کر سکتا ہے اچھا کیا برا کیا ہے, لیکن 100% انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ تم نے کس چیز کو اچھا کہنا ہے اور کس چیز کو برا کہنا ہے. So in the third section or the criteria, the third one of where you select the leaders or the smart intellectual people, which is saying that there are two problems with it. The first problem is who defines that person is smart. Like if you give an option to some people, those who are not intellectual themselves, and they all decide if they think this person is the smartest, yes, according to them, but it's not really a definite reason for everyone to agree that this person is smartest. So that's one issue, that no one will be very difficult for people to agree that this group of people are the smartest. Now, if for example, they have selected a smart person, then he's saying that the nature of human being is such that we are surrounded with our desires. Allah has created us to be surrounded with our desires. So at some point, we will fall short to fulfill the desire. The example the Mufti Sahib gave is, for example, that if a person or the group of those leaders, they like to drink alcohol. So they will, even though it's wrong, they might think, because they're smart, they might think that it's wrong, but they will not say it's wrong because they like it themselves, because the desires are connected with human beings. Going back, again, it is not a good criteria to select a group of leaders to make a decision on what is right and wrong for human beings. تو اب میرے اور آپ کے پاس سوائے اس کے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے, جسے اللہ کہا جاتا ہے, جسے گاڈ کہتے ہیں, جسے خدا کہتے ہیں, جسے کریٹر کہتے ہیں, جس نے بنایا ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور خدا کی تعلیمات دنیا میں اسلام کے سوا کسی مذہب کے پاس محفوظ نہیں ہے. کوئی مذہب یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ 100% ہمارے پاس خدائی تعلیمات ہیں. کیوں؟ دو وجہ سے. نمبر ایک, بہت سے مذاہب کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ یہ خدائی تعلیمات ہو نہیں سکتی. وہ تعلیمات ایسی ہیں, خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ پتھروں کے سامنے جھکو, وہ اپنے آپ سے ہٹا کے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکنے کا آرڈر دے سکتا ہے. تو بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن کے پاس تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. صرف ایک قرآن ہے 1400 سال سے, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. 1400 سال سے اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. الحمد سے لے کے والناس تک آپ اس کے احکامات کو پڑھیں. احکامات پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسانوں کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اس ذات کی تعلیمات ہیں جو انسانوں سے اونچی ذات ہے, جس کا کوئی مفاد انسانوں سے نہیں ہے. اس کی تعلیمات آپ دیکھیں, الحمد سے شروع ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. آپ اسلام کے سوا جتنی بھی مذہبی کتابیں آپ وہ پڑھیں, وہ آپ کی نیچر کو اپیل نہیں کریں گی.
وہ آپ کی فطرت کو اپیل نہیں کریں گی. بہت سی کتابیں آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. قرآن کتنا آسان ہے. شروع کا